ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ سری نگر جموں شاہراہ پر لتپورہ پلوامہ میں گزشتہ برس بھارتی فوج کے کانوائے پر حملے کے واقعے کو آج 1 برس ہو گیا۔ اس واقعے میں 43 بھارتی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اگرچہ یہ مودی حکومت کی طرف سے رچایا گیا ایک ڈرامہ تھا، لیکن اس واقعے کے بعد بھارت نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالاکوٹ جنگلات میں اپلوڈ گرایا تھا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے 27 فروری کو نہ صرف صوبہ جموں کے پونچھ اور راجوری اضلاع میں کئی مقامات پر بم گرائے، بلکہ بھارتی ایئر فورس کے 2 میک طیارے گرانے کے علاوہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا، جس کے بعد انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا گیا تھا۔ عالمی طاقتوں دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے کہا تھا کہ بھارت کا یہ فالس فلیگ آپریشن آخرکار اس کی شکست اور پاکستان کی فتح پر منتج ہوا۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں کم عمر بچوں سمیت اس وقت 12,000 سے زائد کشمیری قید ہیں۔ ان میں سے 900 کشمیری کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند ہیں۔ بھارتی فوج میں ناقص انتظامات کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ بھارتی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے سیاچن پر تعینات بھارتی فوج کی حالت زار آشکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کو خوراک اور وردی کی کمی کا سامنا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ امید ہے امریکی صدر دورہ بھارت میں مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے۔ بھارتی را کے سابق سربراہ AS دلت نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور لوگوں پر PSA عائد کرنے کے اقدام کو مودی حکومت کے چہرے پر ایک تھپڑ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر سیکیورٹی کا نہیں بلکہ سیاسی مسئلہ ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ روز پوری دنیا میں ریڈیو کا عالمی دن منایا گیا۔ ریڈیو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی عالمی طاقت امریکہ کے صدر بھی ابلاغ کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی ریڈیو خطاب ضرور کرتے ہیں۔ یہ وہ واحد ذریعہ اظہار ہے جو جنگ اور امن دونوں میں اور خاص کر قدرتی آفات کے دنوں میں عوام سے رابطے کے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ 5 اگست کے بھارتی اقدام کے بعد جب بھارت نے جموں کشمیر کے عوام کو جبر کے ذریعے دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا اور ان کی آزادی سلب کی، تو یہ ریڈیو ہی تھا جو ان تک بیرون دنیا کی اطلاعات کا ذریعہ بنا اور محاصرے میں گھرے لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ اس افتاد میں اکیلے نہیں بلکہ پاکستان، دنیا بھر کے انصاف پسند عوام، مسلم امہ اور بھارت کے انصاف پسند لوگ بھی ان کے ہم نوا ہیں۔ اس میڈیم کے بارے میں ماہرین کی رائے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ کتنا ضروری ہے ریڈیو کے میڈیم کا جاری رہنا؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ٹیلی ویژن نہیں پہنچ سکتا اور ریڈیو میں یہ آسانی ہے کہ ایک ٹرانسمیٹر کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لوگوں تک رسائی اور لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، ریڈیو کہیں بھی رکھا ہے تو ان تک پہنچ رہا ہے۔ تو خبروں کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ ریڈیو ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت اور اہمیت جو ہے نا ہمیشہ رہے گی۔ اس میڈیم کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، یہ رہے گا اور یہ اس کی افادیت رہے گی، اس کی اہمیت رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں ریڈیو نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اس کے انداز بدلتے رہے ہیں، لیکن یہ اپنی خدمات جاری رکھے گا۔ موجودہ دور ابلاغ کا دور ہے جس میں ریڈیو کی اہمیت و افادیت دو چند ہو گئی ہے۔